بات میں کرتا ہوں چونکہ 7 منٹ باقی ہیں، ایک پیغام ہے ضروری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں علاقہ چھچ، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں دی ہے کبھی بھی۔ آج تک میرے گھر کے اندر بھی میں نے اپنی بیوی سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے کبھی بھی بات کی ہے۔ میں تو ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں، کبھی میں نے یہ بات نہیں کی کہ میرے کپڑے کمزور ہو گئے مجھے کپڑے لے کر دیں، میرے کچھ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، میرے جوتوں کا مسئلہ ہے، سواری کا مسئلہ ہے، نہیں۔ میں نے سن 2009 کے اندر، یعنی آج تقریباً دیکھیں 12-13 برس ہو چکے ہیں، میں نے اس راہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنے آپ کو قربان کر دیا، وقف کر دیا 24 گھنٹے کے لیے، اور رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں۔ میری جو بیوی ہے اس کا بھی جھگڑا میرے ساتھ فقط اتنا ہی ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ سب کے لیے وقت ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، کتابوں کے اندر آپ کا سار ہوتا ہے، میرے لیے یا میرے بیٹے کے لیے آپ کے پاس 2 منٹ نہیں ہوتے۔ میں اس کو یہی بات کہتا ہوں کہ اس کا اجر تمہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ بات کرنا یہ چاہتا ہوں، میری کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، میری ایک پریشانی اس معاشرے کو میں دیکھتا ہوں، آپ تک بھی یہ بات میں پہنچاتا ہوں کہ دیکھیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے سر کو نہیں جھکاتے، رسم کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ایک رسم ہے، ایک طریقہ ہے، اس راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ جو رسم ہے، شادیوں کی رسم ہے یا دیگر کوئی رسومات ہیں، یا کوئی آپ نے گھر کے اندر ایک طریقہ ہے آپ نے جاری کیا ہوا ہے، کوئی بھی کام ہے عبادت کے اندر، تو ہم آپ کو روکتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھ یہ بات قرآن اور سنت کے سخت خلاف ہے۔ تو حق کیا بنتا ہے جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو بندہ سر کو جھکا دے، لیکن وہ سر کو نہیں جھکاتے، اکڑ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بزرگ بھی اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں یہ طریقہ جاری ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہیں واسطہ ہے، اس بات کے اوپر غور کرو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے وہاں پر دیگر لوگوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ لہذا پہلا میرا آپ کو یہ سبق ہے اور یہ نصیحت ہے آج کے اس درس کی کہ کسی بھی کام کے اندر مشغول ہوں، عالم دین آپ کو بتائے، آپ کے بزرگ آپ کو بتائیں، یا کوئی بھی شخص جو قرآن اور سنت کا جاننے والا ہے وہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے، حدیث رسول پڑھ کے سنائے کہ دیکھیں یہ بات غلط ہے، آپ نہ کریں، تو آپ کا حق بنتا ہے۔ میرا پہلا پیغام آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ سر کو جھکا دیں، اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر سر کو جھکا دیں۔ دوسری بات میں نے نوٹ کی ہے، ہمارے چھچ کے اندر ہو سکتا ہے آپ اللہ پاک کرے آپ محفوظ ہی ہوں، کہ دیکھیں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی بیویوں کو ہم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم فتویٰ لکھتے ہیں، ہماری ڈپٹی 7 سال ہو گئے ہیں، میں کہتا ہوں یار اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بات ختم ہو گئی ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ ہلے بہانے کرتے ہیں، کسی ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے، فتویٰ لکھا کے، اور اس طرح کیا کرتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ حرام رشتے لوگوں نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ سود کو لوگ میں کہتا ہوں کہ اپنا حق سمجھ کے کھاتے ہیں، تجارت کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، یہ ستھری اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور یہ ستھرا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چیلنج ہے۔ لہذا میری آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے، آپ لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی روش ہو، کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو، کوئی بھی اس قسم کی سرگرمیاں، ان سے باز رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چیلنج نہ کریں، اللہ کے حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال سمجھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوں، یہ حدود ہیں، یہ باڑ ہیں، یہ چراگاہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی، ان کے قریب بھی نہ جائیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، کسی شخص کے آپ محتاج نہیں ہیں، نہ کسی وڈیرے کے، نہ کسی چودھری کے، نہ کسی MNA کے، نہ کسی MP کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا خوف آپ کے دل کے اندر ہوگا تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل کے اندر نہ ہوا تو یاد رکھیں ایک مچھر بھی آپ کو ڈرا دے گا، ایک مچھر سے بھی آپ ڈر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، جو لوگ اللہ کے دربار کے اندر نہیں جھکتے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، پھر در در کی وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہر شخص کے پاس ان کو سر جھکانا پڑتا ہے، ہر شخص ان کے لیے خدا بنا ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے آپ کا سر جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہزاروں محتاجیاں دور فرما دیں گے۔ روزی روٹی کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علامہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت یہ پیٹ کے اندر وہ مادہ منویہ 120 دن پورے ہو جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے، جب وہ روح پھونکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو روح پھونکتا ہے، پھر وہ 4 چیزیں لکھتا ہے، ان میں سے ایک چیز بندے کا رزق بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ اس بندے نے کتنا رزق کھانا ہے۔ جب آپ کا رزق مکمل ہوگا تو اجل آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ اگر آپ کا اس دنیا کے اندر ایک پانی کا گلاس بھی باقی ہے، رزق مکمل نہیں ہوا، موت کبھی آپ کو نہیں آئے گی۔ تو جب آپ رزق مکمل کریں گے تب موت واقع ہوگی۔
تو یاد رکھیں سچ بولنا آپ کے روزی رزق کو کم نہیں کر سکتا، لہذا جو آپ کے نصیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اچھے طریقے سے اس کو طلب کریں، جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اس راستے کے اوپر چل کے طلب کریں اور جھوٹ نہ بولیں۔ سچ بولنا آپ کی روزی رزق کو کم نہیں کر سکتا اور جھوٹ بولنا آپ کے روزی رزق کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ آخری بات ہے، چونکہ 2 منٹ ہی باقی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، بس یہی آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عباس، یہ بات یاد رکھ کہ جو چیز تجھے ملی نہیں، یعنی آسان سے لفظوں میں سمجھاؤں نا، ساری کائنات تمہارے نقصان کے اوپر اکٹھی ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر کے اندر نقصان نہیں لکھا، ساری کائنات تجھے نقصان نہیں دے سکتی تھی، اور ساری کائنات تیرے نفع کے اوپر اکٹھی ہو جائے تجھے نفع دینا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیری تقدیر کے اندر نفع نہیں لکھا تو ساری کائنات مل کر بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اس قسم کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ دین اور دنیا ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائیں گے۔ مسلمان ہیں آزادی کے ساتھ اپنی گردن اوپر کر کے جئیں، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرامین آپ کو دیے، جو اصول زندگی کے آپ کو دیے، ان اصولوں کے سائے کے اندر زندگی گزاریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی بیویاں آپ کی تابعدار ہوں گی، آپ کے بچے آپ کے تابعدار ہوں گے، آپ کی جتنے بھی آل اولاد رشتہ دار عزیز ہیں سارے آپ کے تابعدار ہوں گے۔ میں آپ کو 2014 کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، بس آخری بات ہے، 9 سال ہو گئے اس بات کو۔ اس وقت یہ ہماری جو پاک آرمی تھی آپریشن کر رہی تھی صوبہ سرحد کے اندر، تو یہ دہشت گرد تھے، میں نے اوپنلی کہا تھا، یہ بات ریکارڈ کے اندر موجود ہے، میں نے کہا تم لوگ خدا کے بھی باغی ہو، تم رسول اللہ کے بھی باغی ہو، تم اس ملک پاکستان کے بھی دشمن ہو کہ خودکش دھماکہ کرتے ہو، مسجد کے اندر 1000 آدمی اڑا دیتے ہو، سرکاری املاک ان کو تباہ کرتے ہو، امام بارگاہوں کو تباہ کرتے ہو، بچوں کو شہید کرتے ہو، تم خدا کے بھی دشمن ہو، تم رسول اللہ کے بھی دشمن ہو، تم ملک پاکستان کے بھی غدار ہو۔ اس وقت سے لے کر آج تک 9 دفعہ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں کہ ہم آپ کو اڑا دیں گے، مسجد سمیت اڑا دیں گے۔ آج 9 سال ہو گئے، کیا ہوا؟ میری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ ہے۔ تو بات کرنے کا صرف مقصد اتنا ہے کہ سچ بولیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کا سایہ بھی رشتہ دار کو چھوڑے، بیوی کو چھوڑے، بچے کو چھوڑے، میں کہتا ہوں آپ کا جو جسم کا سایہ ہے وہ بھی اگر آپ کا ساتھ چھوڑ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ساتھ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری بات